एक तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू और इंतहाई सेंसिटिव इशू सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शायद खुला के कोई गुफ्तगू नहीं करता। फेक तस्वीरों से कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं, एक्सट्रीम के ऊपर मबनी तनकीद, नेगेटिव, हत्ता के वल्गर, गैर इखलाकी दलाल देकर मंतक के साथ, इस्तदलाल के साथ, लॉजिक के साथ वो चीज़ें बयान करके और फिर उस पर फिर तड़का लगाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ फयाजुल हसन चौहान। 2-3 इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। एक तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू और इंतहाई सेंसिटिव इशू, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शायद खुला के कोई गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो सेंसिबल लोग हैं हमारी पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, वो कम से कम इस चीज़ के ऊपर रहनुमाई करें आम आवाम की। अच्छा, पिछले 1 साल से ख़ुसूसन जब से जून 2025 में पहली इजराइल ईरान जंग हुई, उस वक्त से पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन, उससे पहले भी अमूमन होता था लेकिन हर मुहर्रम से पहले और मुहर्रम के दरमियान ये चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन पिछले 1 साल से मुसलसल जब से ये ईरान इजराइल जंग और उसमें सऊदी अरब के साथ ईरान का कन्फ्लिक्शन, यूएई के साथ कन्फ्लिक्शन, डिसएग्रीमेंट और एक क्लैश, और पाकिस्तान का एक एज आ आर्बिट्रेटर और एक एज आ सालिस बड़ा सेंसिटिव रोल कि जो बड़ी कामयाबी के साथ उसने अदा किया पिछले 1 साल में और ख़ुसूसन पिछले 3 महीनों में, और अभी भी अदा कर रहा है। इस तनाजुर में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आपको एक चीज़ नज़र आई होगी पिछले 1 साल में, और सबसे ज़्यादा ख़ुसूसन मैं ये कहूँगा कि पिछले ये 4 महीने की जो मुसलसल ईरान इजराइल जंग आपको नज़र आ रही है और पाकिस्तान बीच में इन्वॉल्व हुआ है एज आ सालिस। सोशल मीडिया पे डमी नामों से, फेक नामों से, फेक अकाउंट से, फेक तस्वीरों से कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं। कुछ अकाउंट्स हैं जो इंतहाई मुतशद्दद शिया जनाब कम्युनिटी के नाम पे हैं, कुछ है जो इंतहाई मुतशद्दद सुन्नी कम्युनिटी के नाम पे हैं। ये मुतशद्दद किस्म के शिया और मुतशद्दद किस्म के एग्रेसिव किस्म के इंतहा पसंद किस्म के सुन्नी और शिया 2 जनाब ग्रोह नज़र आएंगे, जाली नामों के साथ, जाली तस्वीरों के साथ, जाली अकाउंट्स के साथ, और वो नौज़ बिल्ला माज़ल्ला उन अकाउंट से इतनी एक्सट्रीम के ऊपर मबनी तनकीद, नेगेटिव, हत्ता के वल्गर, गैर इखलाकी वो आपको तनकीद सहाबा किराम और अहले बैत पे आपको नज़र आ रही होगी। और बड़े ही कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो एक आलम दीन को भी शायद उसने ये स्टडी नहीं की होगी। फ़िक़्ह की किताबें, हिस्ट्री की किताबें, तारीख़ की ऐसी ऐसी किताबें उधर से निकाल कर बड़ी इल्मी किस्म की दलाइल देकर मंतक के साथ, इस्तदलाल के साथ, लॉजिक के साथ वो चीज़ें बयान करके और फिर उस पर फिर तड़का लगाया जाता है गैर इखलाकी गुफ्तगू का, गालम गलोच का, नौज़ बिल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला, सहाबा इकराम के हवाले से और अहले बैत। ये क्या है? अच्छा, फिर उनके देखा देखी होता क्या है कि सोशल मीडिया पे जो लोग मौजूद होते हैं, कोई शिया कोई सुन्नी जनाब अकायद के, वो उनके देखा देखी एक्टिवेट हो जाते हैं। फजूल का उस आपस की जंग के अंदर वो जनाब टांग अड़ा लेते हैं, ठीक है जी, और उस बहती गंगा के अंदर उस झगड़ा, फसाद, लड़ाई, बहस, डिसएग्रीमेंट, डिसलाइकमेंट, कंट्रोवर्सी में वो फिर अपना भी तड़का लगाते हैं और अपना भी हिस्सा डालते हैं। फिर वो एक पूरे का पूरा माहौल बन जाता है और फिर पूरी की पूरी सोशल मीडिया पोलराइज हो जाती है, और फिर उसके देखा देखी पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर भी और माशरे के अंदर भी फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गली मोहल्लों में, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, बाज़ारों में, दफ्तरों में, चौकों में, चौराहों में, गोठों में
وہ آپ کو نظر آئے گا. اور پھر اس کا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد کے اندر وہ ایران کے ایشو کے اوپر مظاہرے، اور پھر جناب گلگت بلتستان اور ادھر آگے پیچھے جو آپ کو نظر آئی کراچی کے اندر آپ کو نظر آئے، یہ پھر مختلف گروہوں کے آپ کو جناب وہ جو ایٹیچیوڈ ایگریسو نظر آتا ہے انتہا پسند ریاست کے خلاف، بنیادی طور پر اس کے پیچھے یہ سارے کی ساری گیم ہوتی ہے. یہ کون ہے جناب والا؟ یہ ملک دشمن، پاکستان دشمن، اسلام دشمن، عالمی طاقتوں کی ایجنسیاں ہیں. انڈین را ہے، اسرائیلی موساد ہے، اور عالمی طاقتوں کی ایجنسیاں ہیں. ان کے ایجنٹس ہیں، بڑے ٹرینڈ قسم کے ایجنٹس ہیں. انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اسٹڈی کی ہوئی ہے اسلام کی، ہسٹری کی، فقہ کی، شریعت کی، طریقیت کی، صوفیت کی، روحانیت کی. انہیں پراپر ٹریننگ دلوائی ہوئی ہے. وہ ٹرینڈ قسم کے لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں. اپنا اپنا جو مسلمان ملک ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے خصوصاً پاکستان ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کے اندر شام کی طرح، یمن کی طرح، اردن کی طرح، لبنان کی طرح، عراق کی طرح چھینا چھپٹی، مارا ماری، طائف الملوکی شیعہ سنی کے نام پر جناب فرقہ واریت کے نام پہ مچائی جائے. یہ پورا ایجنڈا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے پاکستانیوں سے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے کسی اکاؤنٹ کو، چاہے وہ آپ کے نظریات کو میچ کر رہا ہو، ایز اے شیعہ، ایز اے سنی، ایز اے دیوبندی، ایز اے بریلوی، آپ کے دماغ کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی بن رہی ہو، آئیڈینٹیکل ہو رہا ہو، خبردار قطعاً اس کی ہلا شیری میں نہ آئے، قطعاً اس کی ہاں میں ہاں مت ملائیں، قطعاً اس اکاؤنٹ کو اوپن نہ کریں، قطعاً اس اکاؤنٹ کے اوپر کمنٹس نہ دیں، قطعاً اس اکاؤنٹ کو آگے وائرل نہ کریں، اس پوسٹ کو. یہ آپ کی اسلام کی اور پاکستان کی سب سے بڑی خدمت ہوگی. یہ ابھی محرم شروع ہونے والا ہے. آپ یقین جانیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ گند، اور اتنا گند ہے کہ ایک دفعہ ایمان جس کا مضبوط ہے وہ بیچارہ ہل کے رہ جاتا ہے. ایسے ایسے گندے الفاظ، کلمات اور غلط الزامات صحابہ اکرام اور اہل بیت کے حوالے سے، یہ چیزیں، یہ پورے کا پورا اسرائیلی موساد اور انڈین را کا ایجنڈا ہے، اور ان کو پیچھے سپورٹ کر رہی ہیں وہ ساری طاقتیں. تو میری آج پورے پاکستان سے آزاد ڈیجیٹل کے ذریعے سے یہ گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اس سازش سے بچیں. یہ سازش پوری دنیا کے ممالک، اسلامی ممالک کے اندر اور مشرق وسطیٰ کے اندر ان اسلام دشمن طاقتوں نے یہ مچائی ہے، اسپیشلی ان صہیونی طاقتوں نے، اور اس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لبنان کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، اردن کے اندر، عراق کے اندر، وہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو مختلف عقیدوں کے اور مختلف فرقوں کے جو کرتا دھرتا لیڈنگ لوگ ہیں، وہ اکثریت ان کی سینسیبل لوگوں کی ہے، سمجھدار لوگوں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا ملک دشمن طاقتوں پر، خصوصاً انڈین را کا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ کہتے ہوں گے یار یہ فیاض چوہان اپنی ہر گفتگو انڈین را اور اسرائیلی موساد پہ لے کے آتا ہے. نہیں، یہ حقیقت ہے. اس وقت پاکستان کو تباہ و برباد، نعوذ باللہ معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، اس کو کرنے کا ایجنڈا ایک ہی ملک ہے، نریندر مودی، اجیت دیول، اس کی سرپرستی کے اندر ان کے سارے ادارے، اور خصوصاً را، اجیت دیول نیٹ ورک. اور ان کے پاس ٹولز کیا ہے؟ ان کے پاس ٹولز یہی ہیں، یہی شیعہ سنی، یہی بی ایل اے، یہی ٹی ٹی پی، یہی لسانیت، صبائیت، اسپیت، فرقہ واریت، یہ چیزیں ہیں. تو پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ بی الرٹ، اپنا دماغ کھول کے رکھیں. اس فرقہ واریت کو، یہ شیعہ سنی، دیوبندی، بریلوی، وابی، یہ پنجابی، سندھی، بلوچی، یہ چکروں سے آپ کو نکالیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے چیزوں کو سمجھیں. اور ایسے لوگوں کو قطعاً بھی سوشل میڈیا کے اوپر نہ تو ان کے کسی پوسٹ کو اوپن کریں، نہ ہی اس کے اوپر کوئی کمنٹس دیں، نہ ہی اس کے اوپر کوئی رائے دیں، نہ ہی اس کو کوئی وائرل کریں، نہ ہی اس کو کوئی آگے سینڈ کریں. یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. ایک تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے جو 1 سال سے خصوصاً پاکستان کے اندر گندا گیم، ڈرٹی گیم ہو رہا تھا، اور خصوصاً ابھی محرم آنے والا ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. دوسری چیز یہ ہے، جاتے جاتے آپ کو بتا دوں،
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، یہ شعر میں اکثر سناتا ہوں۔ کے اندر سہیل آفریدی اور شفیع جان ٹائپ کے جناب جو آنگلو بانگلو قسم کے جناب آپ کی نئی قیادت ہے، اس نے اور پرانی قیادت بظاہراً، پرانی خیر وہ بھی نہیں ہے، شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری انفارمیشن بنا ہوا ہے اپنی طرف سے، ان کی آپس کی مارا ماری، ہر بندہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک تتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ تو جناب حالات اس وقت نقدہ کوکا کی تحریک کے یہی بنے ہوئے ہیں، لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ اب یہ لڑ رہے ہیں آپس میں، علیمہ باجی سلیمان اکرم راجہ کے ساتھ، باجا کے ساتھ، سلیمان اکرم باجا جناب علیمہ باجی کے ساتھ، نورین باجی جناب فلاں باجے کے ساتھ، سہیل آفریدی گنڈا پور کے ساتھ، گنڈا پور جناب شفیع جان کے ساتھ، شفیع جان جناب کیا کہتے ہیں وقاص اکرم کے ساتھ، وقاص اکرم طوطا خان آفریدی کے ساتھ، طوطا خان آفریدی جناب وہ مینا آفریدی کے ساتھ، سارا گتھم گتھا آپس میں، کیونکہ آبجیکٹو غلط تھے، کیونکہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنا تھا، کیوں کہ جھوٹ، فراڈ، فریب، دھوکہ دہی ریاست کے خلاف، معاشرے کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، ان اداروں کے خلاف جن اداروں نے اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان کی عوام کی عزت وقار اور ان کی 26 کروڑ پاکستانیوں کی جان کو بچانے کے لیے اپنا آپ داؤ پہ لگایا ہے، ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے یہ پورا سیٹ اپ، یہ پوری تحریک، یہ پوری کے کی حکومت، یہ پوری نقدہ کوکا، یہ پوری قائم ہے۔ اب یہ شاخ نازک اب یہ ترخ کر کے ٹوٹ رہی ہے، جو اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا بظاہراً اوپر چڑھ گیا بلندی تک، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ان کے جناب حالات خراب ہوئے ہیں، آپ ہمیشہ کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ You can cheat and deceive someone in somewhere, in some time, in some place. But you cannot cheat and deceive everyone, everywhere, every time and every place. بالکل اس کے مصداق اب یہ جناب پھنس گئے ہیں، اب ایک دوسرے کے گریبان، ایک دوسرے کی جناب شلوار، ایک دوسرے کا پائچا پکڑ کے گتھم گتھا ہو کے ننگم ننگا ہوئے ہیں۔ تو یہی حالت اس وقت شیخ وقاص اکرم کی اور سہیل آفریدی اور شفیع جان کی ہے۔ شفیع جان کہتا ہے یہ بزدل شخص ہے، یہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے پشاور کے اندر، پشاور سے نکلتا نہیں ہے، پنجاب کی سائڈ پہ جاتا نہیں ہے۔ اور جناب وقاص اکرم جناب سہیل آفریدی کے اوپر علی امین گنڈا پور کے ساتھ پرانی ایچیسن دور کی دوستیاں پوری کرنے کے لیے وہ اس کو مبرد الزام ٹھہرا رہا ہے، اور اس کی کرپشن، بددیانتی اور بد انتظامی اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو جناب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لڑتے لڑتے ایک کی چونچ گم ہوگی اور ایک کی دم جناب گم ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔